ایک دوسرا مسئلہ جو پچھلے ہفتے بات آئی تھی اس کے بارے میں بات کرنے کی پیش کرنی تھی، میں چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ دوسرا درس ہمارا جو حدیث جبریل کے بارے میں چل رہا تھا، تو تھوڑا سا جو ہے آج وہ مسئلہ جو ہے آپ کے پاس میں تھوڑا سا رکے گا۔ یہ ایک مسئلہ زکوٰۃ کے بارے میں پچھلے ہفتے آیا تھا، سوال آیا تھا، لیکن اس کا جواب ذرا بہت لمبا تھا، تو میں نے اس پہ معذرت کر کے یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں وہ بات، جو حدیث کا درس ہے اس میں وہ بات انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو وہ مسئلہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اجتماعی انداز میں نکالنا، جیسے کوئی بیت المال قائم کر کے زکوٰۃ ہر کوئی لا کر کے اس میں جمع کرے، یہ نظم ہونا چاہیے زکوٰۃ کا، یا الگ الگ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ نظام بھی صحیح ہے۔ اس کو عربی زبان کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہونا چاہیے یا انفرادی نظم بھی صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال تھا۔ میں تو چاہا کہ اس کا تفصیلی جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک اس سلسلے میں مسئلے کی بات ہے یہ، اور فقہاء کرام کی بات ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو واجب سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہر حال میں اجتماعی شکل میں نکلنا چاہیے۔ باقاعدہ مسلمانوں کا بیت المال ہو اور وہاں پہ لوگ لا کر کے زکوٰۃ کا مال جمع کریں، اجتماعی شکل میں ہی یہ نظم ہونا چاہیے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں مال جن میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو اموال ظاہرہ کہتے ہیں اور دوسرے کو اموال باطنہ کہتے ہیں۔ اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ، اموال ظاہرہ اموال باطنہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہرہ اور باطنہ کہ وہ مال جو سب کے سامنے رہتا ہے اس کو اموال ظاہرہ کہتے ہیں۔ جیسے اگر کسی نے جانور پال رکھے ہیں تو جانور تو سب کے سامنے آتے جاتے ہیں، کھیت پر جاتے ہیں چرنے کے لیے، اور جو ہے میدان میں جاتے ہیں چرنے کے لیے، وہ سب کے سامنے، تو اس کو ظاہری مال ہے۔ کسی کے پاس کھیت ہے تو کھیت یہ ظاہری چیز ہے، اس میں کچھ اگاتا ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ سب کے سامنے، کہتے ہیں اس کو اموال ظاہرہ۔ تو اموال ظاہرہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بیت المال کو دینا ضروری ہے۔ الگ الگ لوگ زکوٰۃ کو نہیں نکال سکتے، اس کے لیے بیت المال میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ یہ اموال ظاہرہ کے بارے میں یہ دو ہی چیزیں آتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ایک کھیتی اور دوسرے جانور جو لوگ پالتے ہیں، تو جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، کھیتی میں بھی زکوٰۃ ہے، تو اس پر یہ کہتے ہیں یہ اموال ظاہرہ میں لازمی طور پر بیت المال ہو جاتا ہے۔ اموال باطنہ کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں آپ انفرادی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی۔ اموال باطنہ سے مراد کیا ہے؟ وہ مال جو گھر میں چھپا ہوا ہوتا ہے، کسی کو معلوم سونا چاندی ہے، کسی کے پاس کتنا ہے، کتنا زیور ہے، کیا ہے، کسی کو کیا پتا ہے؟ کوئی باہر نکال کر کے رکھنے کی چیز تو نہیں ہے، جیسے کھیتی باہر ہوتی ہے یا جو جانور باہر ہوتے ہیں، جو چھپے ہوئے مال ہیں۔ اسی طریقے سے تجارت کسی کی چلتی ہے، تو تجارت چھوٹی بڑی تو نظر آ سکتی ہے، لیکن کتنی ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ جب مالک ہوتا ہے اس کو نہیں پتا، جب پھر اس کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے جب بہت زیادہ ہو تو یہ چیز چھپی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں اس کی زکوٰۃ آدمی انفرادی طور پر بھی نکال سکتا ہے۔ یہ فرق اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ کا ہے، تفریق انہوں نے کی ہے۔ آپ کو یہ لفظ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ۔ تیسرا قول جو کہ فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کے لحاظ سے ہے، ان کے یہاں اچھا یہ ہے، افضل بہتر تو یہ ہے کہ کوئی بیت المال ہو، اجتماعی شکل میں وہاں پر زکوٰۃ لا کر کے دی جائے، لیکن جائز ہے کہ لوگ اپنا مال انفرادی طور پر بھی کسی کو زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں۔ جبکہ پہلے قول امام مالک کے یہاں دے ہی نہیں سکتے انفرادی طور پر، ان میں یہ ہے کہ یہ دے سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے
کہ یہ مال اجتماعی شکل میں کہیں جمع ہو، پھر وہاں سے اسے خرچ کیا جائے، بیت المال کا قیام ہو اور وہاں سے اسے خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ 3 قول ہیں. میں اصل دلائل ہی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کون سی ایسی آیات ہیں، احادیث ہیں جن سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ مال یہ زکوٰۃ جو ہے اجتماعی شکل میں دی جائے. پہلے اجتماعی والی بات ہی پیش کریں گے، ہم اس کی دلیل پیش کریں گے. اس کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا خذ من اموالہم، خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے. یہاں صدقہ زکوٰۃ کے لیے استعمال کیا، آپ ان کے مال میں سے کیا لیجئے؟ صدقہ لیجئے. تو کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ اس کو ہم اصطلاح میں وجہ استدلال کہتے ہیں. دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے. یعنی زکوٰۃ کا مال آپ ان سے لیں گے، لے کر کے اپنے پاس لائیں گے بحیثیت حاکم. آپ کے پاس جو بیت المال ہے، آپ وہ مال لائیں گے ان کے پاس سے، مال لا کر کے جمع کریں گے اور پھر وہاں سے آپ خرچ کریں گے اللہ کے راستے. تو کہا گیا خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مال میں سے آپ کیا لیجئے؟ زکوٰۃ لیجئے. لینے کا حکم دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آپ زندہ تھے تو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی یہی کام کیا کہ وہ زکوٰۃ کا مال لا کر کے بیت المال میں سب لوگ جمع کرتے. پہلی دلیل ان کی ہے جو بھی کہتے ہیں کہ کیسا رقم ہونا چاہیے؟ اجتماعی شکل میں ہونا چاہیے. کہتے ہیں قرآن کی آیت اس کو بتا دی. ہندوستان کے ایک بڑے مشہور عالم محمد آزاد، وہ بہت سخت ہے اس میں. کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بالکل اجتماعی شکل میں ہی ہونی چاہیے، اس طرح بھی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے مشہور حدیث کی دوسری دلیل یہ ہے، ایک مشہور حدیث ہے جب زکوٰۃ دینے والے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. دلیل کیسے لیتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ اگر معاملہ بیت المال کو بھیجنے کا نہ ہوتا تو کیوں یہ جنگ کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اپنے میں نکال دیتے ہیں، آپ سے کیا نہ دینا ہے، ہم یہیں پہ نکال دیں گے. پھر یہ بات کیوں کہ ہاں آپ کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیے، آپ نے وصول کرنے والوں کو بجا زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو آپ کے خلاف جنگ کرنے کا جو اعلان کر رہے ہیں. اور یہاں تک کا لو منعونی عناقا كانوا يؤدونه في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم عليه. اگر یہ بکری کا ایک بچہ بھی روک لیں گے تب بھی میں ان سے جنگ کروں. زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کا مال بیت المال کو آنا ہے، روک لیتے ہیں اپنے پاس تو میں ان سے جنگ کروں. تیسری جو دلیل کے طور پر تیسری جو بات جو پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لانے کے لیے بھیجتے تھے. یہ بہت ساری حدیثوں میں ہے، بہت ساری حدیثوں میں یہ بالکل ثابت بات ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لانے کے لیے بھیجتے تھے اور لوگ لا کر کے زکوٰۃ کا مال مسجد نبوی میں جمع کرتے تھے. یہی نظام چلا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے آپ کی پوری زندگی میں نظام بنا سکتے کہ ہمیشہ اجتماعی شکل میں زکوٰۃ لا کر کے جمع کی جاتی تھی، پھر آپ اسے خرچ کریں. چوتھی دلیل اس میں کئی یہ ہے، چوتھی دلیل اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں کہ جاؤ زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لاؤ. تو آ کر کے 3 صحابہ کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی. 3 صحابہ کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی. میں نام نہیں لے رہا ہوں صحابہ کا، فی الحال میں صرف اپنا
کہ 3 سال کا، تو آپ نے 2 کے بارے میں کہا. ایک کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے 1 سال پہلے ہی زکات دے دی تھی، اس کے ایڈوانس، اسی سے ایڈوانس زکات دینے کا ثبوت جو نہیں ہے، اس لیے اب اس وقت ان کو دینے کا معاملہ نہیں آ پائے، وہ پہلے دے چکے. ایک اور کے بارے میں کہا کہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے. تیسرے کے بارے میں کہا کہ اس نے کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں دیا، آپ نے کہا اگر یہ معاملہ ہوتا کہ وہ تنہا انفرادی طور پر بھی زکات ادا کر سکتے ہیں تو یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی زکات کسی رشتہ دار کو دے دیا اور اس لیے ان کو نہیں. زکات نہ دینے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے زکات جب نہیں دیا کہ انہوں نے زکات دیا ہی نہیں ہے، زکات روک رہے، جبکہ یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ زکات اپنی کسی رشتہ دار کو، اگر انفرادی طور پر بھی صحیح ہے. ایک آخری دلیل اس سلسلے کی جو اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں وقت کے لحاظ سے اس کو پیش کر کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ پہ. وہ یہ ہے کہ جو بھی فرض عبادات ہیں اسلام میں سب میں اجتماعیت رکھی گئی. جو بھی فرض عبادات ہیں اس میں اجتماعیت رکھی گئی. نماز جماعت سے پڑھنے کا اجتماعی، حج سب لوگ ایک ساتھ جا کر کے کرتے ہیں، ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں، اجتماعیت ہے اس میں. روزہ سب کے سب رمضان کے مہینے میں سب رکھتے ہیں روزہ، ایک اجتماعیت ہوتی ہے اس میں. تو زکوٰۃ کے اندر بھی جو فرض زکوٰۃ ہے اس میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ اجتماعیت ہونی چاہیے. معلوم ہونا چاہیے کہ سب کی زکوٰۃ ایک جگہ پہ آتی ہے، ایک جگہ پہ اکٹھا ہوتی ہے، تو اجتماعیت اس کے اندر بھی ہونی چاہیے. اس سے ایک فائدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کس نے زکوٰۃ ادا کیا اور کس نے کیونکہ یہ فرض ہے. اس فرض کو ادا کرنے اور نہ کرنے کی معلومات حاصل کرنا ہو تو جب اجتماعی شکل میں رہے گی تو معلوم ہوا کس کی زکوٰۃ آئی اور کس کی زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے نمازوں کی بات ہے، اگر جماعت میں کوئی نہیں آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہوا کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں، ان کے گھروں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو جلا دوں. اگر انفرادی طور پر ہی نماز ہوتی تو یہ مسئلہ نہیں آتا تھا. یہ معلومات ہو جانا کہ کون پڑھ رہے ہیں کون نہیں پڑھ رہے ہیں، کون زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں کون نہیں ادا کر رہے ہیں. تو فرض عبادات کا اندازہ لگا کر کے لوگوں کو اس کی تنبیہ کرنا، یہ سب چیزیں صحیح ہیں. عبادات کون چھپائی جاتی ہے؟ جو نفل ہوتی ہے. اسے نفل سنت کے بارے میں کہا، نماز کے بارے میں گھر میں پڑھو وہ افضل ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ گھر میں پڑھو کیا ہے؟ افضل ہے. روزے کے بارے میں ایسے ہی، اگر روزہ آپ کا نفل ہے تو لوگ کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی ظاہر ہونے. تیسری بات، جو عام نفل صدقات ہوتے ہیں اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر تم صدقات کو چھپاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بلکہ یہاں تک حدیث میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو. یہ سب نفلی صدقات کے بارے میں. لیکن جو عبادت فرض ہے وہ تو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ آدمی عبادت کر رہا ہے یا عبادت نہیں کر رہا ہے. تو یہ ان کی باتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کا اجتماعی ہونا چاہیے. اب میں آخری جو قول ہے اس کی بات لیتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ بہتر تو ہے یہ، لیکن اگر کوئی انفرادی طور پر بھی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. ان کے سلسلے میں دلائل کیا ہے؟ وہ تمام احادیث کے دلائل ہیں جن احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی صدقہ اپنے گھر والوں پر کرتا ہے، رشتہ داروں پر کرتا ہے تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، ایک تو صدقے کا اور ایک رشتہ داری کا. کہتے ہیں کہ یہ چیز کب ہوگی؟ جب وہ خود جا کر کے زکوٰۃ ادا کرے. اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کو دینے کے بارے میں یہ چیز کب ہوگی؟ جب وہ
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر کے آئے تو اپنی بیوی سے کہا، ان کی بیوی پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی جبکہ ان کے اوپر نہیں ہوتی تھی، تو ان کے بچوں کو دینے کے بارے میں بات تھی کہ تم زکوٰۃ کا مال گھر میں ہی خرچ کر لو۔ بعد میں معلوم کرنے کی بات ہوئی ہے، اصل میں ان کی بیوی نے ہی یہ بات سنی تھی اور وہی یہ بات کہہ رہی تھی اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ اللہ کے رسول سے معلوم کر لو، اگر میری زکوٰۃ آپ کے بچوں کو بھی ہو سکتی ہے، جو گھر کے بچے ہیں ہو سکتی ہے، تو میں گھر پر ہی دے دوں اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم خود ہی پوچھو، لمبی حدیث اس میں زینب کا نام تھا، آئی پوچھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی کہا کہ اگر تم اپنے گھر میں خرچ کرتی ہو تو تم کو دھونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ مال وہ خود خرچ کر رہی ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے تم بیت المال میں لے کے آؤ، تمہارے گھر والوں کو ہم بیت المال سے دیں گے، یہ آپ نے نہیں کہا۔ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب یہ جو آپ کے سامنے باتیں آئی، آپ کو کچھ چیزیں تو ذرا ذہن میں آئی ہوں گی کہ یہ ہے لوگوں کی طرح، یہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس سلسلے میں لوگ پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بیت المال ہی ضروری ہے اور وہیں پر ہی زکوٰۃ کا پورا مال آنا چاہیے، وہ ان احادیث کے بارے میں جس میں صدقہ کرنے کی بات آئی ہے کہ اپنے گھر والوں کو صدقہ کرنے کے تعلق سے، رشتہ داروں کو دینے کے تعلق سے، عبداللہ بن مسعود کی والی یہ حدیث کہتے ہیں یہ نفلی صدقے کی بات ہے۔ نفلی صدقہ آدمی خود اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر سکتا ہے، فرض نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں یہ چھپا کر کے خرچ کرنے کی جو بھی احادیث آتی ہیں وہ سب نفلی صدقات کے بارے میں آتی ہیں، فرض کے بارے میں۔ وہ اس کا آسانی سے لوگ جواب دے دیتے ہیں، بڑی آسانی سے جواب دیتے ہیں، نہیں بڑی آسانی سے جواب دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لوگ بھی اس کا جواب دیتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ ان کی زکوٰۃ کا مال لیجیے، تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہدایت اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ بھی اس ہدایت پر عمل کرتے رہے اور مال لا کر کے جمع ہوتا رہا، بیت المال کا نصب رہا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اس کا بہتر طریقہ ہے۔ اگر زکوٰۃ کوئی تنہا بھی اپنی زکوٰۃ کو لے کر کے ادا کرنا چاہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے ابو بکر نے جو ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا وہ اس لیے اعلان کیا تھا کہ وہ زکوٰۃ دے نہیں رہے تھے، وہ گھر وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں دے رہے تھے، وہ کسی کو بھی نہیں دے رہے تھے، وہ تو زکوٰۃ نکال ہی نہیں رہے تھے، اس لیے جنگ کرنے کا اعلان کیا، اس لیے نہیں کہ بیت المال میں نہیں دے رہے تھے۔ اس طرح سے باتیں آتی ہیں دونوں طرف سے، مسئلہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، تو دونوں طرح کی احادیث کو سامنے رکھ کر کے احناف نے یہ بات کہی کہ ہم مال میں فرق کریں گے، یعنی جو مال ظاہر ہوتا ہے ہم کہیں گے کہ یہ تو بالکل بیت المال میں ہی آنا چاہیے، غلہ ہے، اناج ہے، بیت المال میں آنا چاہیے، کھجور وغیرہ بیت المال میں ہی آتے تھے اس زمانے میں، اور جو زیور وغیرہ کے ہیں گھر میں اور چیزیں ہیں تو اس کی زکوٰۃ اگر خود آدمی کسی کو لے کر کے دے دے، جیسے عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا معاملہ ہے، یا اور جو ہے عورتوں کے بارے میں جو یہ بات کہی گئی تصدقنا ولو من قلیل، جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ زیور میں بھی زکوٰۃ ہے، جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو یہ باتیں ہم کس پر محمول کر لیں گے؟ سونا چاندی جو گھر میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کی زکوٰۃ آدمی خود ہی نکال سکتا ہے۔ تو یہ احادیث اس کے بارے میں کہیں گے کہ رشتہ داروں میں سے جو غریب ہے، مسکین ہے، جو زکوٰۃ ان پر فرض ہو رہی ہے، ان مالوں کے اوپر جو مال چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دے دیں گے، اور کیا جو ظاہر مال ہے وہ مال کس کو دے دیں گے؟ زکوٰۃ کو بیت المال کو دے دیں گے۔ انہوں نے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہی ہے۔ اس سلسلے کی آخری بات آپ کے سامنے پیش کروں، ساری دلائل وغیرہ کا جو بھی اس سلسلے کا تجزیہ کیا ہے اور جو دلائل وغیرہ کو دیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کی روشنی میں جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، صحیح طریقہ زکوٰۃ کا یہی ہے کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہونا چاہیے۔ صحیح طریقہ یہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ اجتماعی نظم ہونا چاہیے۔ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی اور بعد میں بھی، اور یہی صحیح طریقہ ہے جس کے ذریعے سے زکوٰۃ مستحقین کو صحیح انداز میں پہنچے۔ صحیح طریقہ بھی یہی ہے، میں اس
बात के लिए बेहतर समझता हूँ कि यही बेहतर उसका तरीका है, यही होना चाहिए। ज़कात मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने का भी यही सही तरीका है। वरना होता ये है कि जैसे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी के बारे में हमको मालूम है महल्ले के कि ये आदमी गरीब है, हमें से हर आदमी उसके पास पहुँचा और लोगों को ये नहीं मालूम हो पाता कि कितना माल उसके पास पहुँचा। इसके मुकाबले में कोई दूसरा आदमी है, उसके पास कोई नहीं पहुँचा। लेकिन जब ये इज्तिमाई नज़्म होगा तो उस माल में से जितने भी मुस्तहिक़ीन होंगे हर एक के पास उसे पहुँचाया जाएगा, हर एक के पास वो चीज़ जो है पहुँच जाएगी और जितनी ज़रूरत है उसी के लिहाज से हर एक के पास पहुँचेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास तो बहुत ज़्यादा पहुँच गया और किसी के पास कुछ भी नहीं पहुँचा। तो बहुत ही बेहतर चीज़ है ये अगर उसका इज्तिमाई नज़्म हो। लेकिन इस इज्तिमाई नज़्म के लिए ये शर्त है कि अमानतदारी, यानी ज़कात का जो मान आया है वाकई माने में ज़कात के मुस्तहिक़ीन पर खर्च हो। ये बहुत बुनियादी चीज़ है उसके अंदर, ज़हन में रखिए, बहुत बुनियादी चीज़ है कि इज्तिमाई शक्ल में है तो इज्तिमाई शक्ल में होने के बाद सही जगह पे जाना चाहिए। ये नहीं कि लोगों ने तुला करके जमा कर दिया और जो लोग उसके जिम्मेदार हैं अपने मनमानी तरीके पर उसको खर्च करें। अब इस चीज की गारंटी कौन ले सकता है कि सही जगह पे खर्च? अगर हुकूमत होती है तो हुकूमत अपना कंट्रोल कर करके अगर कोई आदमी उसमें गलत तसर्रुफ करता है तो उसको उससे हिसाब ले सकती है, उससे जो है वो कर सकती है कि आपने ये बात यहाँ कहाँ क्यों खर्च किया। कोई भी ऐसा क्षमता है कोई ऐसा पावरफुल, कोई भी एक ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए जो उसकी मुकम्मल तरीके से निगरानी कर सके कि सही जगह पर ये खर्च हो रही है। अगर ये चीज़ नहीं है तो बेहतर है कि लोग अपने अपने तौर पर उसको अदा करें। लेकिन अगर वाकई माने में अमानतदारी के साथ नज़्म कायम होता है और हमें महसूस होता है कि ये वाकई अमानतदारी बरतेंगे इसके अंदर, तो उनको फिर इज्तिमाई शक्ल में दे करके उसको फिर तस्लीम किया जाए। ये अच्छी शक्ल है, बेहतर शक्ल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यही चीज़ थी और यही होना भी चाहिए और यही उसका बेहतरीन तरीका भी है ताकि कोई परेशानी इसके बारे में ना हो सके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा आजकल ये चीज़ ज़्यादा हो गई है कि जहाँ कहीं भी कोई चीज़ इज्तिमाई शक्ल में होती है ज़रूर लोग उस पर अपना हाथ ज़्यादा साफ कर देते हैं, वो ज़्यादा परेशानियाँ उसके अंदर आती हैं। आदमी कोई कितना भी ईमानदार हो आजकल की वजह से, लेकिन जब पैसा हाथ में आता है तो उसकी ईमानदारी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चीज़ें हो जाती हैं। उन सब चीज़ों की वजह से आज के माहौल के लिहाज से बेहतर समझते हैं कि हम जिसको मुस्तहिक़ समझते हैं उस तक अपनी ज़कात का माल खुद अपने हाथ से पहुँचा दें। ये तंजीमों का भी सहारा नहीं लेना चाहिए बल्कि खुद अपने हाथ से पहुँचा दें और वहाँ पर जाकर के दे दें ताकि हमें अपनी ज़कात का ताल्लुक से ध्यान रहे कि सही जगह पर हमारी ज़कात का माल ये बेहतर शक्ल है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये चीज़ की गुंजाइश मौजूद है और अगर आप दलाइल लिखेंगे, अहादीस कुरान की आयत और अहादीस लिखेंगे तो इज्तिमाई नज़्म होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत कवि दलाइल मिलेंगे, बहुत मजबूत किसी के दलाइल मिलेंगे और सबसे बड़ी दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जो निज़ाम था वो निज़ाम उसमें है कि ऐसा होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इसके साथ अमानतदारी भी बहुत अहम चीज़ है कि ज़कात के मुस्तहिक़ीन तक ही पहुँचे, उन तक पहुँचे, इसका पूरे तरीके से नज़्म होना चाहिए। ये चंद बातें थी जो इस मसले के तरफ से बात की। अगर कोई ऐसा सेंटर हो तो किसी बीमारी लोगों के इलाज के लिए पैसा स्पेंड कर रहे तो ज़कात के माल से उसको नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल में ला दें, क्योंकि इसमें भी वही मसला आता है। कोई जमा करके उसमें वो पूरे कोई भी आदमी जब जिम्मेदार होता है किसी चीज़ का तो जितनी तहरीक करनी चाहिए पूरी तहरीक नहीं करती, पूरा उसको ख्याल में नहीं रहता कि ऐसे होना चाहिए वैसे करना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो कभी अगर आप समझा देना है
ٹھیک ہے